أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله جعل لكم مما خلق ظلالا من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينذرون وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اور اللہ نے تمہارے لیے اپنی پیدا کردہ چیزوں سے سائے بنائے اور پہاڑوں میں تمہارے لیے پناہ گاہیں بنائیں اور تمہارے لیے ایسی پوشاکیں بنائیں جو تمہیں گرمی سے بچائیں اور ایسی پوشاکیں جو تمہیں جنگ سے بچائیں۔ اس طرح اللہ تم پر اپنی نعمتیں پوری کرتا ہے، شاید تم فرما بردار بن جاؤ۔ اللہ ایک نعمت کر کے بتا رہا ہے کہ یہ جو تمہیں لباس دیا ہے، جنگی لباس دیا ہے، موسمی لباس دیا ہے، تمہارے لیے ہے، تمہارے فائدے کے لیے۔ پھر اگر یہ لوگ منہ موڑ لیتے ہیں تو اے رسول آپ کی ذمہ داری تو صرف واضح انداز میں تبلیغ کرنا ہے۔ آپ نے مثالیں دے کے سمجھائی، ایک چیز بتائی کہ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، وہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی اطاعت کرو۔ اگر نہیں مانتے صرف آپ کا کام بات کو پہنچانا ہے۔ یہ لوگ اللہ کی نعمت کو پہچان لیتے ہیں پھر اس کا انکار کرتے ہیں، اور ان میں سے اکثر تو کافر ہیں۔ کافر یعنی منکر ہیں۔ اور اس روز ہم ہر امت میں سے ایک گواہ اٹھائیں گے، پھر کافروں کو تو نہ اجازت دی جائے گی نہ ہی ان سے اپنے عتاب کو دور کرنے کے لیے کہا جائے گا۔ ٹھیک ہے، گواہ کے طور پر بھائی کہا جائے گا تم بھی میرے گواہ ہو، اور ان گواہوں میں سے زمین بھی ہے، آسمان بھی ہے، زمان بھی ہے، مکان بھی ہے، یہ بھی انسان کی گواہی، اعضاء و جوارح بھی گواہی دے دیں گے۔ جب ظالم لوگ عذاب کو دیکھ لیں گے تو نہ ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، جہاں رحمت ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ غضبناک ہے، اس کا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ جنہوں نے شرک کیا، جب وہ اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے اے ہمارے رب، یہ ہمارے وہی شریک ہیں جنہیں ہم تیرے بجائے پکارتے تھے۔ تو وہ شرکاء اس بات کو مسترد کر دیں گے اور کہیں گے بے شک تم جھوٹے ہو، یہی بت اس کے ساتھ ہوں گے۔ یہ ٹھیک ہے، ذات پروردگار ان بتوں کو جہنم میں ڈالے گا جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوں گے، اور وہ کہیں گے یہی وہی ہیں جن کو ہم پوجا کرتے تھے، اور ان کی طرف سے جواب آئے گا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، ٹھیک ہے، ہم خدا نہیں تھے لیکن تم نے ہمیں پوجا ہے۔ اس دن وہ اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیں گے اور ان کے افتراء یعنی وہ جھوٹیاں سب کی سب ناپید ہو جائیں گی۔ جنہوں نے کفر کیا اور لوگوں کو راہ خدا سے روکا، ان کے لیے ہم عذاب پر عذاب کا اضافہ کریں گے، اس فساد کے بدلے جو یہ پھیلاتے رہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ کا عذاب بڑھتا رہے گا کیونکہ لوگوں کو وہ نیکی سے روک دیتے، ٹھیک ہے، اسی وجہ سے اللہ کا عذاب ہوگا۔
اور انہیں اس دن آگاہ کیجیے جس روز ہم ہر امت میں سے ایک ایک گواہ خود انہی میں سے اٹھائیں گے اور آپ کو ان لوگوں پر بھی گواہ بنا کر لے آئیں گے۔ خود ان میں سے بھی یہ لوگ ہوں گے جو گواہی دیں گے اور آپ بھی گواہ بن کے ہم آپ پر یہ کتاب ہر چیز کو بڑی وضاحت سے بیان کرنے والی اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت اور بشارت بنا کر نازل کی ہے۔ یقینا اللہ عدل اور احسان اور قرابت داروں کو ان کے حق دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی، برائی اور زیادتی سے منع کرتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ شاید کہ تم نصیحت حاصل کرو۔ یہ آیات جس کے اندر ذات پروردگار ارشاد فرما رہے کہ وہ ذات اپنی قدرت کے باوجود بھی گواہ پیش فرما، حالانکہ اس کو ضرورت نہیں ہے گواہوں کی، لیکن ایک باقاعدہ قاعدہ کلی ہے کہ انسان ہو سکتا ہے وہاں منکر ہو اور اختیار دیا جائے بولنے کو اور بکے کہ کوئی گواہ ہے میرے اللہ، اور وہ گواہی کے طور پر ذات پروردگار وہاں پر یہ زمان و مکان و حجت یہ ساری چیزیں سامنے پیش کرے گا اور کہا جائے گا تم کوئی گواہی دو، یہ ہاتھ گواہی دیں گے، ہاں میرے اللہ تو نے دیا تھا، اس نے اس ہاتھ کے ذریعے سے یہ برائی کی تھی، اس زبان بولنے کی طاقت پیدا ہو جائے گی اور زبان بھی بولے گی کہ میرے اللہ اس نے یہ گناہ کیا تھا، اور اسی طرح اور وہ سزا کے مستحق ٹھہریں گے۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ پھر فرمایا کہ اور جب تم عہد کرو تو اللہ سے عہد کو پورا کرو، قسموں کو پختہ کرنے کے بعد نہ توڑو۔ جب اللہ سے قسم کھا لو کہ میرے اللہ میں گناہ نہیں کروں گا، میرے اللہ تیرے رسول کی بات مانوں گا، تو پھر اس قسم کو مت توڑو، جب کہ تم اللہ کو اپنا ضامن بنا چکے، جو کہ تم کرتے ہو اللہ یقیناً اسے جانتا ہے۔ تم اس عورت کی طرح نہ ہونا جس نے پوری طاقت سے سود کاٹنے کے بعد اسے تار تار کر ڈالا۔ اللہ مثال دے رہا ہے، تو اپنی قسموں کو آپس میں فساد کا ذریعہ بناتے ہو تاکہ ایک قوم دوسری قوم سے بڑھ جائے۔ اس بات کے ذریعے اللہ یقیناً تمہیں آزماتا ہے اور قیامت کے دن تمہیں وہ بات کھل کر ضرور بتا دے گا جس میں تم اختلاف کر رہے ہو۔ کوئی قوم کسی دوسری قوم سے ایک معاہدہ کرتی ہے تو اس معاہدے کی پابندی کرنے کی انسانی اور اخلاقی فریضہ بنتا ہے، لیکن جب تم قسمیں کھاتے ہو اور قسم کھانے سے کہتے ہو کہ اگر میں قسم کھا لوں تو بڑا ہو جاؤں گا اور سچا ہو جاؤں گا، تو اللہ کہتا ہے جب تم قسمیں کھا لو تو یقیناً اس کو پورا کیا کرو، اگر نہیں پورا کرو گے اختلاف کرتے رہو گے ہو سکتا ہے اللہ ظاہر تمہیں فتح نصیب ہو، لیکن قیامت والے دن وہ کھل کے سامنے آئے گا کون حق پہ تھا کون باطل پہ تھا۔ اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ جو کچھ تم کرتے ہو اس کے بارے میں تم سے ضرور پوچھا جائے گا۔ اپنے مذہب کو پرچار کرنے والوں سے خطاب ہے کہ اگر دوسرے مذاہب کو طاقت کے ذریعے مٹا کر لوگوں کو ایک ہی مذہب پر لانا مقصود ہوتا تو یہ کام اللہ کے لیے نہایت آسان ہوتا، اللہ کر سکتا تھا، لیکن ذات پروردگار نے انسان کو مختار بنایا، اختیار دیا ہے کہ جاؤ تم سیدھے راستے کی طرف چلنا چاہتے ہو تو جنت ہے، اور اگر برائی کی طرف چلنا ہے تو ٹھیک ہے برائی کی طرف۔ ہاں اگر گمراہی میں چلے گئے اور اتنی گمراہی میں چلے گئے تو پھر اللہ بھی تمہیں چھوڑ دے گا جہاں مرضی جو کچھ کرتے پھرو۔ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ مَا عِندَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ
وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون۔ اب ذات پروردگار نے پھر ارشاد فرما رہا ہے اور تم اپنی قسموں کو اپنے درمیان فساد کا ذریعہ بھی نہ بنو، قدم جم جانے کے بعد اکھڑ جائیں، راہ خدا سے روکنے کی پاداش میں تمہیں عذاب چکھنا پڑے، ایسا کیا کیا تو تمہارے لیے بڑا عذاب ہے۔ یعنی جب تم ذات پروردگار سے عہد کر لیتے ہو یا آپس میں عہد کر لیتے ہو، مت اس کو توڑا کرو جو قسمیں کھا لیتے ہو، اور اللہ کے عہد کو تم قلیل مواضع میں نہ بیچو، قلیل کم قیمت میں نہ بیچو، اگر تم جان لو کہ تمہارے لیے صرف وہی بہتر ہے جو اللہ کے پاس ہے، ٹھیک ہے، ایسا بھی نہ ہو کہ تم تھوڑی سی قیمت پر اور اپنے ایمان کو بیچ ڈالو، نہیں، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ جن لوگوں نے صبر کیا ان کے بہترین اعمال کی جزا ہم انہیں اجر ضرور دیں گے، اور جو نیک عمل کرے خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، بے شرط وہ مومن ہو تو ہم اسے پاکیزہ زندگی ضرور عطا کریں گے، اور ان کے بہتر بر اعمال کی جزا میں ہم انہیں اجر بھی ضرور دیں گے۔ یعنی ذات پروردگار کی شرط یہی ہے کہ عورت اور مرد میں فرق نہیں ہے، دونوں ایماندار کا ہونا لازمی ہے۔ جب وہ ایماندار ہوں گے تو ان کے اعمال صالح جو نیکیاں ہیں، اچھائیاں ہیں، عبادت ہے، راہ خدا میں خرچ کرنا ہے، تب ہی قبول ہوگا۔ خدا نہ کرے اگر ایمان نہیں ہے، بے ایمان ہے، کافر ہے، تو یہ جو اعمال کر رہا، ہو سکتا ہے دنیا میں اللہ اس کو اجر دے دے لیکن آخرت میں اس کو کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ بس جب آپ قرآن پڑھنے لگے تو راندہ یعنی جو دھتکارا گیا ہے شیطان سے، اللہ کی پناہ مانگ لیا کریں۔ یہ ایک آداب ہے کہ توجہ کو ہو جاتی ہے تلاوت قرآن کے وقت، یہ شیطان مردود آتا ہے، بار بار شبہات پیدا کرتا ہے، شک پیدا کرتا ہے، بعض اوقات انسان کو پڑھنے نہیں دیتا، توفیق چھین لیتا ہے۔ فرمایا کہ جب بھی قرآن کی تلاوت کرو اور پڑھنا کا ارادہ کرو، پڑھنا چاہو تو اللہ سے شیطان مردود کی پناہ مانگو، اور شیطان کو یقیناً ان لوگوں پر کوئی بالادستی حاصل نہ ہوگی جو ایمان لائے ہیں اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ شیطان جتنا بھی ہو، انبیاء ائمہ معصومین میں ان پر غلبہ نہیں کرتا، یہ عام انسان ہوتے ہیں، گناہ گار ہوتے ہیں جن پر اس کا ہتھیار چل جاتے ہیں۔ اس کی بالادستی تو صرف ان لوگوں پر ہے جو اسے اپنا سرپرست بناتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، یعنی کافروں پر اسے ان کی طرف جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ خود بخود اتنے گمراہ ہوئے ہوتے ہیں کہ شیطان صرف اشارہ کرتا ہے اور وہ گمراہی کے دھندل میں دھن سے جا رہے ہوتے ہیں۔